بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی قومی سیاست سے اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں۔ اس وقت عمران خان 11 اور اپوزیشن 11 کے درمیان بڑا سخت مقابلہ شروع ہو چکا ہے، اور دونوں ہی اس وقت جو دعوے کر رہے ہیں، دونوں حکمران اتحاد بھی اور خاص طور پہ اپوزیشن بھی، دونوں اس بارے میں کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ جناب جیت ان کی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور وہ کس طریقے سے اس تحریک کو ناکام بنا سکتے ہیں، یہ بات کریں گے۔ اور اپوزیشن نے فوری طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ریکوزیشن دینے کا مطلب کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اگر چل رہا ہو، جاری ہو، تو ایسی صورت میں اگر تحریک عدم اعتماد سبمٹ کر دی جائے، پیش کر دی جائے اسپیکر کے چیمبر میں، اسپیکر سیکریٹریٹ میں، تو پھر اس پہ 6 سے 9 دن کے اندر اسپیکر پابند ہوتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں، یعنی کہ اس کو ایوان میں لانے میں، اس پہ رائے شماری کروانے میں، اس کو ڈسپوز آف کرنے میں یہ پابند ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ چل رہا ہو اور تحریک سبمٹ کر دی جائے، تحریک عدم اعتماد، تو پھر اس کے لیے اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب چاہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوائے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلوانا صدر مملکت نے ہوتا ہے، تو حکومت اس کے لیے ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کر سکتی ہے، اس کو میکسیمم ڈیلے کر سکتی ہے، اور اس دوران جتنا بھی وقت حکومت کو ملتا ہے اس میں وہ مینیج کرتی ہے، چیزوں کو، ارکان کو مینیج کرتی ہے۔ اگر اتحادی جماعتیں ناراض ہو رہی ہیں ان کو مینیج کرتی ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس دوران دوسرے بھی تھرڈ ڈگری بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کوئی مقدمے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی غائب MNAs کو غائب کروانا شروع کر دیا جاتا ہے، تو یہ ساری پریکٹس ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ ہر ملک میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا جائے گا، کیونکہ حکومت نے 2 دفعہ قومی اسمبلی کا اجلاس سمن کیا تھا، لیکن دونوں دفعہ منسوخ کر دیا گیا۔ 18 فروری کو بلایا جانا تھا، اس کے بعد پھر بلایا جانا تھا، دونوں دفعہ حکومت نے اجلاس نہیں بلایا اور سمن کیا اجلاس کو ملتوی کر دیا، کیونکہ حکومت کو اندازہ تھا، ان کو انٹیلیجنس ادارہ جو ان کا انٹیلیجنس بیورو ہے اس نے بتا دیا تھا کہ کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے اور کتنے حکومتی ارکان کو اپروچ کیا گیا ہے مختلف اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے۔ PTI کے جو ناراض ارکان ہیں یا جن کے تحفظات ہیں، خواہ وہ جہانگیر خان ترین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا ادروائز PTI کے دیگر ارکان ہیں جن کو وزارتیں نہیں ملیں، جو ناراض ہیں، جو غصے میں ہیں، اور کتنے لوگوں کو پنجاب میں اپروچ کیا گیا، کتنے لوگوں کو سندھ میں اپروچ کیا گیا، کتنے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں اپروچ کیا گیا، اور کتنے ارکان ہیں جن کو بلوچستان میں اپروچ کیا گیا، اور یہ مسلم لیگ نواز نے بھی کیا، یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا۔ وہ ساری ڈیٹیل سبمٹ کی گئی وزیر اعظم عمران خان کو کہ جناب خطرات موجود ہیں، ارکان سے رابطہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لہذا حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا، اور کرتے کرتے اب یہ دن آ گیا ہے۔ اب چونکہ اعلان کیا جا چکا ہے، لہٰذا 2 آپشن تھے اپوزیشن کے پاس، یا تو وہ تحریک سبمٹ کرتی یا پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتی۔ تو اس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپوزیشن کے پاس مطلوبہ نمبرز موجود ہیں ریکوزٹ کرنے کے لیے۔ جب ریکوزیشن جمع ہو جاتی ہے تو اس کے 15 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا لازم ہے اسپیکر پہ، اور اس کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سمری کا جانا ضروری نہیں ہوتا، اسپیکر بلا سکتا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں اگر یہ تحریک عدم اعتماد اس وقت پیش کی جائے گی جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اس سے پہلے بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی اپوزیشن کا اجلاس ریکوزٹ کیا گیا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب ریکوزٹ کیا جائے گا، 2 ہفتے اس پہ لگیں گے، یعنی اگر 3 تاریخ کو ریکوزیشن سبمٹ کی جاتی ہے، ریکوزٹ کیا جاتا ہے اجلاس،
تو 3 سے 2 ہفتے کے اندر اندر 15 دن کے اندر اندر یعنی کہ 18 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ 22-23 مارچ کو جو OIC کا اجلاس ہونا ہے، وزرائے خارجہ نے آنا ہے، دنیا بھر سے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے آنا ہے، اور کراؤن پرنس MBS محمد بن سلمان کا بھی متوقع ہے، تو وہ ساری کارروائی بھی سیشن جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہال میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی ہونے ہیں، لہذا اس کے اکارڈنگلی یہ بلایا جائے گا۔ جو اگر اس اجلاس کو، اس کارروائی کو، اس سیشن کو ڈسٹرب نہیں کرنا تو پھر یہ ریکوزیشن جو ہے 3-4 دن کے بعد بھی سبمٹ کی جا سکتی ہے اور ٹائم لیا جا سکتا ہے، لہٰذا اور جب قومی اسمبلی کا اجلاس آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اسی اجلاس کے اندر 7 دن کے اندر اندر اس تحریک عدم اعتماد کو ڈسپوز آف کرنا ہے، اس پہ رائے شماری کروانی ہے، کارروائی مکمل کرنی ہے، اسپیکر اس کا پابند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور پھر تحریک عدم اعتماد سبمٹ کروائی جائے گی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تحریک عدم اعتماد جو تحریک ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اس پہ مطلوبہ ارکان کے دستخط موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ارکان اس میں ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی ہیں، اور اختر مینگل صاحب کے ارکان کے بھی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کی وہاں پہ نمائندگی موجود ہے اور وہ سبمٹ کروائی جائے گی۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کیا آپشن ہے؟ تو کل 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور پہلی ملاقات ہوئی 2 دن پہلے، اور وہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان کے لاہور جانے سے پہلے۔ اس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں DGI بھی تھے، دونوں عسکری قیادت موجود تھی، مشترکہ ملاقات ہوئی اور اس میں سیاسی امور پہ بات کی گئی، یعنی کہ ملک کی تازہ ترین صورتحال پہ اور سیکورٹی امور پہ، سارے معاملات پہ بات ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان، اس سے زیادہ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں، ایک ریلیف پیکیج کا اناؤنس کرتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کا خطاب بھی ڈیلے ہوا اس ملاقات کی وجہ سے، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اس ملاقات کے بعد اپنی تقریر کا کنٹینٹ بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہو، تبدیل کیا ہو۔ لاہور میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، تو دوبارہ وزیر اعظم عمران خان نیشنل سیکورٹی پہ اجلاس بلواتے ہیں۔ کل جو اجلاس ہوا اس میں بھی عسکری قیادت بھی موجود تھی اور سول قیادت بھی موجود تھی، اگین اس میں آرمی چیف بھی تھے، DGI SI بھی تھے، دونوں موجود تھے، اور اس ملاقات کا مقصد ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ 100% سیکورٹی امور پہ بات ہوئی، اور یوکرین اور رشیا کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس پہ بات ہوئی، اور پاکستان پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور غیر حاضر ہے، اور روس کو بھی مخالفت نہیں کر رہا اور امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور جہاں بھی رائے شماری ہوئی ہے جس فورم پہ، ابھی تک پاکستان نے اس میں حصہ نہیں لیا، نہ ہی رائے شماری میں حصہ لیا، نہ ہی اپنی سپیچ ڈیلیور کی ہے، نہ ہی اپنا موقف، بلکہ غیر حاضر رہنے میں بہتر سمجھا۔ انڈیا بھی یہی کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات بھی یہی کر رہے ہیں، اور غیر جانبدار ہو چکے ہیں، اور یہ انڈائریکٹلی فائدہ پہنچ رہا ہے رشیا کو۔ اور اس سے پہلے بھی پریشر تھا پاکستان پہ کہ ہم رشیا نہ جائیں، ماسکو کا وزٹ وزیر اعظم عمران خان نہ کریں، تو یہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ باہر ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں لوگ، اور اس وقت کوشچن کیا جا رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ریاستی امور خوش اسلوبی سے نمٹائے جا رہے ہیں، کیونکہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر عمران خان ہیں اور وہ اجلاس بلاتے ہیں، عسکری قیادت جاتی ہے، ہر چیز معمول کے مطابق ہو رہی ہے، کیونکہ ریاستی امور کبھی بھی نہیں رکتے اور ریاستی امور کو رکنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس دوران یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں کاف لیگ کی طرف سے ایک واضح سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم فیصلہ کریں گے وقت آنے پر کہ ہم نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور کیونکہ ابھی بھی ٹائم بہت ہے۔ دوسری جانب
متحدہ قومی موومنٹ، وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم فیصلہ قومی مفاد میں کریں گے اور جس طرف ریاست جائے گی ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ خوش آمدید اطلاع ہے، لیکن یہ دونوں بیان کاف لیگ کا، مسلم لیگ کاف کی قیادت کا اور متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ کا، دونوں بیانات ایسے ہیں جو کہ ابھی تک اس وقت تک یہ حکومت کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ دونوں لیڈرشپ، دونوں جماعتوں کی قیادت کھل کر یہ کہہ دے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکمراں اتحاد کا حصہ ہیں، تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ پھر گیم ختم ہو جائے گی اور گیم حق میں ہوگی حکومت کے اور حکمراں کے، اتحادیوں کے، اپوزیشن کے خلاف ہوگی، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ اب کتنے لوگ ہیں جن سے رابطے کیے گئے ہیں؟ تو اب جناب نمبرز گیم اور چیک شروع ہو جائے گا۔ ماضی میں جو میں ماضی کی مثال دے دیتا ہوں کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں جب بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ہوا، اس وقت بہت سارے ارکان پارلیمان کو مسلم لیگ نواز کی، چونکہ پنجاب میں حکومت تھی اور وہاں سے ان کو لیا گیا، چھانگا مانگا میں رکھا گیا تھا، چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤسز میں رکھا گیا تھا اور ان کی اچھی خاصی آؤ بھگت کی گئی، ان کی پوری خدمت کی گئی بہت سارے ارکان کو، اور اسی طریقے سے کچھ کو خیبر پختونخوا میں لے جایا گیا، وہاں رکھا گیا، اور کچھ ارکان کو ویسے ہی روپوش کر دیا گیا تاکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے اور یہ بازیاب نہ ہو سکیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور پھر معاملہ جب تحریک عدم اعتماد محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی تحریک عدم اعتماد، اور جب تحریک عدم اعتماد میں آخری وقت میں ایک پیسے بھی چلے تھے، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ارکان کو خریدا بھی گیا، پیسے بھی دیے گئے، سب کچھ کیا گیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیبنٹ سے استعفے بھی آنا شروع ہو گئے وزراء کے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے اب سردار یار محمد رین وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنے اب تحفظات کا اظہار کیا، گو کہ وہ MNA نہیں ہیں، بلوچستان اسمبلی کے رکن ہیں، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ معاون خصوصی کے طور پہ عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس کے باوجود ماضی کی بات کر رہا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی۔ اس میں ایک وجہ نواز شریف صاحب کا ایک بنیادی بات تھی کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو پھر غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا، اور نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب وزیر اعظم بنے، لہذا انہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد میں سے ہاتھ کھینچ لیا، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی، اور پھر اس کے بعد انتخابات ہوئے، انتخابات میں نواز شریف صاحب نے MNA کا الیکشن لڑا، وہ جیتے اور وزیر اعظم بنے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ غالباً غلام حیدر وانی صاحب اس ٹرم میں غلام حیدر وانی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ تو یہ اس طرح کا بھی ہے۔ اس وقت بھی اس نقطے پہ تو سب کا اتفاق ہے اب تک اپوزیشن کا کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، لیکن اس کے بعد آنا کس نے ہے اس پہ ابھی تک اختلافات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہمارا پہلا ٹارگٹ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس تحریک کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلے مراحل جو ہیں وہ بعد میں ہم سوچیں گے۔ اختلاف ہمارا کسی پہ نہیں ہے، اتفاق ہے، لیکن یہ جو درمیان کے 2 ہفتے ہوں گے اس میں وزیر اعظم عمران خان کو بہت کچھ کرنے کے لیے ہوگا، اور وہ ساری صورتحال کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں بآسانی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اپنے اتحادیوں کو، جو اس وقت پوزیشن ہے اتحادیوں کی، اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ آفر کریں، اور جو آفرز اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہیں تو وہی خود آفر بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان چودھریوں کو بھی آفر کر سکتے ہیں، صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ قربان کر کے اپنی حکومت بچا سکتے ہیں مرکز میں، اور ادھر پرویز الہی صاحب آ سکتے ہیں، MQM کی کو گورنرشپ دی جا سکتی ہے سندھ میں،
اور اگر وہ گورنرشپ دیتے ہیں تو مرکز میں اپنی حکومت بچا سکتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب کی قربانی دینی پڑے گی, ادھر بزدار صاحب کی قربانی دینی پڑے گی. تو بہت سارے ابھی اف اور بٹس ہیں, اور حکمران وقت جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن گیم آن ہے, گیم شروع ہو چکی ہے, نمبرز گیم کی ہے, اور اب نیک ٹو نیک مقابلہ ہونا ہے. اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں معاملات کلیئر ہو جائیں گے, اور کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, وزیر اعظم عمران خان راج کریں گے یا پھر اس کے برعکس صورتحال ہوگی.